بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللہ رب العزت پوری دنیا میں جہاں جہاں مظلوم کربلا کی صف عذاب بچھی ہے، عزاداروں اور عزاداری کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، آج کی اس پہلی اور تبیینی مجلس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ ایک مشہور اور معروف فرمان میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ماہ محرم ہے، دنیا میں ہر کوئی مزاج بھی ہے، فطرت بھی ہے، اپنے بزرگوں کی یاد مناتا ہے۔ ملک کی حکومتیں قومی دن مناتی ہیں۔ ہمارے ملک میں کبھی 14 اگست منائی جاتی ہے، کبھی 6 ستمبر منائی جاتی ہے۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یوم پیدائش بھی مناتے ہیں، یوم وفات بھی مناتے ہیں۔ دنیا کا دستور ہے لوگ اپنے بزرگوں کا دن مناتے ہیں۔ ان ایام کے منانے کا ہدف یہ ہوتا ہے
بڑے لوگ بزرگ لوگ ان کو تو ان دنوں کا پتہ ہوتا ہے کہ جو نئی نسل آ رہی ہے انہیں پتہ چلے یہ پاکستان کیوں بنا تھا، یہ پاکستان کیسے وجود میں آیا تھا، اس پہ کتنا خرچ ہوا تھا، اس پہ کتنی زحمتیں برداشت کی گئیں، اس تاریخ کو آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے یہ دن منائے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے پر ہم بھی محرم میں مظلوم کربلا کے دن مناتے ہیں تاکہ اس مقدس اور پاکیزہ تاریخ کو آئندہ نسلوں تک منتقل کیا جائے کہ اس محرم میں حسین ابن علی نے کیا بچایا تھا۔ لوگوں کو معلوم ہے، جو بڑے ہیں بزرگ ہیں، زندگی گزر گئی اسی میدان میں، انہیں معلوم ہوتا ہے، لیکن آنے والی نسلوں تک اس مقدس اور پاکیزہ امانت کو پہنچانے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ انہیں بتایا جائے یہ محرم کیا ہے، اس محرم میں کیا ہوا تھا۔ اور چنانچہ اس عزاداری کی وجہ سے پوری دنیا میں لوگ منتظر ہوتے ہیں، البتہ وہ لوگ جن کے دلوں کا تعلق آل محمد سے ہوتا ہے وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں یہ کب محرم آئے، ہم حسین ابن علی اور آل محمد علیہ السلام کے ذکر کے نور سے اپنے دلوں کو اور دماغوں کو منور کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے معاشرے میں، آپ کے محلے میں دوسرے لوگوں کے بچوں کو پتہ نہ ہو یہ محرم کیا ہے، لیکن آپ کے اور ہمارے گھروں میں تو بچے کچھ دن پہلے سے پوچھنے لگ جاتے ہیں، بابا پہلی کب ہو رہی ہے، یہ کب محرم کب ہو رہا ہے۔ یہ حسین کے ذکر کی برکت ہے کہ ہمارے بچوں کی توجہ بھی حسین کی طرف ہوتی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی مجالس برپا کرنا، آل محمد کا ذکر کرنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے کہ میرے امام ان لوگوں کے حق میں دعا کرتے ہیں جو مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا، اللہ رحم کرے ان بندوں پر جو ایسی مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں جہاں ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہے۔ امام معصوم دعا کر رہے ہیں، امام دعا کر رہے ہیں، اللہ ان بندوں پہ رحم فرمائے۔ اس مجلس کا اتنا بڑا فائدہ ہے، معصوم فرماتے ہیں جب یہ بیٹھتے ہیں نا، ہمارا ذکر کرتے ہیں، ہماری باتیں کرتے ہیں، ہماری حدیثیں سناتے ہیں، ہماری باتوں سے ہوتا کیا ہے؟ فرمایا اِنَّ أَحَادِيثَنَا تُحْيِي الْقُلُوبَ، یہ ہماری باتیں اور ہماری حدیثیں مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہیں۔ زنگ آلود دلوں سے زنگ اترتا ہے۔ امام حسین کا ذکر کریں گے، آل محمد کی باتیں ہوں گی، سیرت کا بیان ہوگا، فضائل بیان کیے جائیں گے، ان کے تذکرے ہوں گے، فرماتے مردہ دلوں میں زندگی پیدا ہوگی۔ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی بات ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ دنیا میں شاید کسی اور مذہب، شاید کسی اور مسلک کے پاس ایسی عظیم نعمت موجود نہ ہو جیسی اللہ نے ہمیں حسین ابن علی کے صدقے میں عطا کی۔ کہیں ایسے اجتماعات، کہیں ایسی محفلیں، اتنی منظم محفلیں، پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں، بہت سارے ملکوں سے ہو کے آیا ہو، جیسے ہی محرم کا چاند آسمان دنیا پہ طلوع کرتا ہے، پوری دنیا میں جہاں جہاں آل محمد کے ماننے والے ہوتے ہیں
مٹ جاتی ہے اور آل محمد کا ذکر شروع ہو جاتا ہے بہت دور دور تک. میں ایک مقام پہ گیا، ایسی دنیا میں گیا میں جس سے آگے دنیا تھی، یعنی رہنے والے لوگ نہیں تھے، آبادیاں نہیں تھی، صرف سمندر تھا، اس کے آگے کوئی انسان نہیں رہتا تھا. اینڈ آف دی دنیا کا اینڈ تھا، اس سے آگے دنیا کوئی نہیں تھی. وہاں بھی ایک ستون لگا ہوا تھا اور ستون پر کسی محب نے وہاں بھی لکھ دیا تھا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. پوری دنیا میں حسین ابن علی کا ذکر ہوتا ہے. اس ذکر کے ذریعے سے مقصد حسین ابن علی لوگوں تک پہنچتا ہے. میں نے کئی سال پچھلے سالوں میں بھی عرض کیا، مجالس امام حسین علیہ السلام میں بیٹھ کے روتے تو ہیں ہم، یہ رونا ہدف نہیں وسیلہ ہے. مقصد رونا نہیں، مقصد اس رونے کے ذریعے سے کسی اور ہدف تک پہنچنا ہے. مظلوم کے ذکر میں کشش ہوتی، مظلوم کے اندر کشش ہوتی. اب یہ مجلس ختم ہوگی، آپ نکلیں گے سینکڑوں کی تعداد میں، آپ نکلیں گلیوں میں، دو چار نوجوان کسی کونے پہ کھڑے ہنس رہے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. آپ ان سے نہیں پوچھیں گے کیوں ہنس رہے ہو، کیوں کھڑے ہوئے ہو، اپنے کام ہے، اپنے کام پہ چلے جاؤ گے. کوئی دکان پہ چلا جائے گا، کوئی گھر چلا جائے گا، کوئی اپنے آفس چلا جائے گا، کوئی نہیں پوچھے گا کیوں ہنس رہے ہو. لیکن اگر اسی کونے پہ کوئی بندہ، کوئی بچہ، کوئی جوان رو رہا ہو، اب آپ کی بریک لگ جائے گی، آپ رکیں گے، بھائی یہ بچہ کیوں رو رہا ہے، یہ نوجوان کیوں رو رہا ہے، یہ بوڑھا بابا کیوں رو رہا ہے. رونے والے سے بندے پوچھتے ہیں کیوں رو رہا ہے، رونے کا سبب کیا ہے، کیوں رو رہا ہے. اس میں کشش ہے. آپ جائیں گلی میں، شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ڈھول بج رہے ہوتے ہیں، آپ گزر جاتے ہیں، آپ رکتے نہیں ہیں. کوئی بندہ وہاں گرا ہوا ہو، کوئی خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو، بریک لگ جاتی ہے، بندہ دیکھتا ہے کیا ہوا یہاں پر. رونے میں کشش ہونے کی وجہ سے یہ رسم اور یہ عظیم عبادت معصومین کے حکم سے جاری ہوئی. جب ہم روتے ہیں نا، اس کے وجہ سے دنیا کے لوگ پوچھتے ہیں یہ کیوں رو رہے ہیں. جب پوچھتے ہیں لوگ کیوں رو رہے ہو تو پھر جواب دیتے ہیں خدا کے بندو، ان دنوں میں پیغمبر کا نواسہ قتل ہوا تھا، پیغمبر کا نواسہ ذبح کیا گیا تھا، اس دنوں میں آل محمد کا گھر لوٹا گیا. یہ رونے کی وجہ یہ ہے. اصل مقصد اس سے آگے ہوتا ہے. اگلا سوال لوگ کرتے ہیں وہ کیوں مارا گیا، ان کا گھر کیوں لوٹا گیا. یہ اصل ہدف ہے. لوگ پوچھیں گے رو کیوں رہے ہو، ہم کہیں گے پیغمبر کا نواسہ مارا گیا. یہ ہدف نہیں، یہ وسیلہ ہے. اس وسیلے سے بات آگے چلے گی. لوگ پوچھیں گے وہ کیوں مارا گیا، ہمیں موقع مل جائے گا حسین کی شہادت کا مقصد بیان کرنے. دین ختم ہو رہا تھا، قرآن کی حرمت ختم ہو رہی تھی، شریعت مقدسہ پامال ہو رہی تھی، نبیوں کی محنتیں ختم ہو رہی تھی، پیغمبر کی 23 سالہ محنت برباد ہو رہی تھی، وحی کے سلسلے کو بدنام کیا جا رہا تھا. یہ سب کچھ ختم ہو جاتا اگر حسین قربانی نہ دیتے. بس کیا کر، فخر کیا کر، اللہ نے تجھے حسین عطا فرمایا. اس سے بڑا فائدہ ہے مجالس کا، اتنا فائدہ ہے ان مجالس کا. آپ جتنے محترم میرے معزز سامعین تشریف فرما ہے، اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا. جس مذہب سے ہمارا تعلق ہے اس مذہب کے کچھ اصول ہیں، کچھ فروع ہیں، احکام ہیں، سیرت ہے، ثقافت ہے، کردار ہے نا. اس مذہب کے اصول اور فروع، احکام اور شریعت کے جو مسئلے تمہیں پتہ ہے یہ کہاں سے سیکھے ہیں؟ آپ میں سے کسی بندے نے عقائد کی کتابیں پڑھی ہو، شیعہ مذہب کے عقیدے کیا ہیں، کوئی کتاب پڑھی ہو، مذہب جعفریہ کے احکام کیا ہیں، وضو کیسے کرنا ہے میں نے، روزہ کیسے رکھنا ہے میں نے، نماز کیسے پڑھنی ہے میں نے، کوئی کتابیں پڑھی ہو آپ نے؟
کتابیں تو نہیں پڑھی نا، کہاں سے پتہ چلا؟ 90% سے زیادہ آپ کو اپنے مذہب کی باتیں حسین کی عزاداری کے صدقے میں ملی ہیں۔ کہاں سے آپ کو پتہ چلا؟ ہاں، کاش کوئی بتانے والا ہو، کاش کوئی سمجھنے والا ہو، کاش کوئی سننے والا ہو۔ یہ بہترین مکتب ہے، یہ بہترین مدرسہ ہے، یہ بہترین یونیورسٹی ہے، یہاں ہر سطح کے لوگ آتے ہیں۔ دنیا کے کالجوں میں سطح بنی ہوئی ہے، یہ پرائمری سکول ہے، یہ مڈل سکول ہے، یہ ہائی سکول ہے، یہ کالج ہے، یہ یونیورسٹی ہے۔ یہاں وہ آئے گا جس کی سطح علمی اتنی ہوگی، اس سے نیچے والا نہیں آ سکتا۔ ہائی سکول میں وہ آئے گا جس نے پرائمری پاس کی ہوگی، کالج میں وہ آئے گا جس نے ہائی سکول پاس کیا ہوگا، یونیورسٹی میں وہ آئے گا جس نے کالج سے ایف اے کیا ہوگا۔ سطح ہے، ہر کوئی نہیں آ سکتا، لیکن اللہ کا لطف یہ ہے، اللہ کا کرم یہ ہے، حسین ابن علی کے صدقے میں اللہ نے ہمیں ایسا مدرسہ عطا کیا ہے جہاں بچے بھی آتے ہیں، جوان بھی آتے ہیں، بوڑھے بھی آتے ہیں، مرد بھی آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں، جاہل بھی آتا ہے، پڑھا لکھا بھی آتا ہے۔ حسین کی مجلس میں بیٹھ کر اپنے اپنے فہم کے مطابق دین کا سبق لے کے جانا احسان ہے۔ آتے ہیں، بیان کرنے والا بیان کرتا ہے، سننے والے اس سے کسب فیض کرتے ہیں۔ خالی جھولیاں آپ لے کے آتے ہیں، حسین ابن علی کی مجلس کے صدقے میں اپنی جھولیاں بھر کے جاتے ہیں۔ وہاں شرط یہ ہے کہ کوئی ہو بیان کرے نا، مرادیں لے کے جاتے ہیں۔ یہاں بیٹھنے والا جو بیٹھتا ہے نا، اس کا بیٹھنا بھی عبادت شمار ہوتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت میرے امام حضرت امام رضا علیہ السلام اپنے ایک صحابی کو بیان فرمایا، یہ ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، جب رونے والے رونا چاہیں نا، معصوم فرماتے انہیں حسین پہ رونا چاہیں۔ جب رونے والے رونا چاہیں تو انہیں حسین ابن علی پہ رونا چاہیے۔ کیوں؟ یہ فرمایا اس لیے کہ فَإِنَّ الْبُقَاءَ عَلَيْهِ تَحَطُّ الذُّنُوبِ، حسین پر رونے سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب کوئی حسین ابن علی پہ روتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کے گناہ کتنے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حسین ابن علی علیہ السلام کی مجلس میں آ کے بندہ بیٹھے، یہ حسرت ہے۔ آپ کو مفت میں ملی نا، ابھی خرچ کچھ نہیں ہوا، آپ کو اس کی قدر نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، میرے چھٹے امام کی حسرت ہے یہ مجلس حسین۔ صحابی آیا میرے مولا، اس سے پوچھتے ہیں بتاؤ اکٹھے ہو کے ہمارا ذکر کرتے ہو؟ جی مولا کرتے ہیں۔ میرے چھٹے امام فرماتے میں چاہتا ہوں 15 20 قدم کے فاصلے پہ تم بیٹھ کے ہمارا ذکر کیا کرو۔ جہاں اکٹھے بیٹھو، جہاں 2-4 اکٹھے ہو جاؤ، جہاں جمع ہو جاؤ نا، وہاں ہمارا ذکر کیا کرو، ہماری باتیں کیا کرو، ہمارے پیغام لوگوں تک پہنچایا کرو۔ اس لیے کہ اس پیغام کے پہنچانے کی وجہ سے، اس کثرت ذکر آل محمد کی وجہ سے ہوگا کیا؟ لوگ آل محمد کی طرف متوجہ ہوں گے۔ تاریخ نے ظلم کیے، آل محمد سے لوگوں کو دور کیے۔ آپ اگر علماء کے پاس بیٹھے اور پوچھیں، امام پیغمبر گرامی اسلام کی رحلت 11 ہجری میں ہوئی، امام حسین علیہ السلام کی شہادت 61 ہجری میں ہوئی۔ پورے 50 سال امام حسین پیغمبر کی رحلت کے بعد اس دنیا میں رہے۔ کون؟ حسین ابن علی، پیغمبر کے نواسے بھی ہیں، حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے بھی ہیں، امام معصوم بھی ہیں، عظمت اور عظمت رکھنے والے امام بھی ہیں۔ پورے 50 سال میں بخاری اٹھا لیں، مسلم اٹھا لیں، ترمذی اٹھا لیں، حدیثوں کی کتابیں اٹھا لیں، پورے مسائل میں مجھے نہیں ملا کسی نے آ کے حسین ابن علی سے شریعت کا کوئی مسئلہ پوچھا ہو۔ ایک حدیث آپ کو
حدیثوں کی کتابوں میں نہیں ملے گی، جو لوگوں نے امام حسین سے نقل کی۔ امام حسین راوی نہیں ملا انہیں، اور بڑے راوی مل گئے، لوگوں کو دور کر دیا گیا آل محمد کے دروازے سے۔ کون آئے؟ حسین سے 50 سال، پیغمبر کے بعد 50 سال اگر لوگوں کو ہماری اچھی باتوں کا پتہ چل جاتا، لوگ ہمارا دروازہ چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے نہ چلتے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا، لوگوں کو بتایا ہی کسی نے نہیں۔ یہ مجلس بہترین ذریعہ تھا آل محمد کا تعارف کروانے کا، آل محمد کے دروازے پر لوگوں کو پکڑ کے لانے کا بہترین ذریعہ تھا یہ مجلس۔ لوگوں کو پتہ چلتا پیغمبر اکرام اسلام کا کردار کیا ہے، حسین ابن علی کا کردار کیا ہے، مولا المتقیان فرماتے کیا ہے، جناب سیدہ کی سیرت کیا ہے، امام حسن علیہ السلام کا کردار کیا ہے۔ ہم نے اس کو محدود کر دیا مخصوص مقاصد کے لیے۔ ایک وسیع میدان تھا، بہترین ذریعہ تھا، جو پیغمبر نے 23 سال میں کیا تھا نا، وہ خلاصہ تھا، اس کی تفسیر ان مجالس کے ذریعے سے بیان ہونی تھی۔ مقصد بیان کیا گیا، مقصد سنتے، مقصد بیان ہوتا، لوگ دین کی طرف آتے، آل محمد کی باتیں سننے کی وجہ سے لوگ ان کی اتباع کرتے۔ کیا کہا؟ اگر میری بات آپ پر اثر کرتی ہے، ذرا سوچو تو صحیح، میری بات، ایک طالب علم میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کی بات ذہن میں بیٹھ جائے، آپ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جی مولانا صاحب نے کہا ہے، قبلہ صاحب نے کہا ہے۔ اگر مجھ سے کوئی بڑا عالم مجتہد جامع شرائط بات کہے تو اور زیادہ اثر ہوگا، اور اگر وہی بات حسین کے منہ سے نکلے، کوئی حدیث آپ کے سامنے بیان کی جائے، حسین ابن علی یہ فرماتے ہیں، مولا متقیان یہ فرماتے ہیں، فلاں امام یہ فرماتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ مجلس ہے جہاں حدیث معصومین بیان ہوگی، وہ اثر کرے گی۔ تو اگر قرآن پڑھ کے سنایا جائے جو اللہ کا کلام ہے تو اور زیادہ اثر ہوگا نا، زیادہ اثر ہوگا۔ بڑی سادہ سی مثال میں نے علم اخلاق کی کتاب میں پڑھا تھا، ایک عالم دین کسی قوم میں گئے ماہ رمضان میں تبلیغ کرنے کی۔ اب پرانے زمانے میں مسجدوں میں پیش نماز باقاعدہ نہیں ہوتے تھے، تو رمضان میں لوگ بلا لیتے تھے، چلو ماہ رمضان میں ذرا لوگوں کی توجہ اللہ کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے، نماز ذرا باجماعت پڑھیں گے۔ ایک عالم دین گئے گاؤں میں، اس گاؤں کا وڈیرا سید تھا، لیکن وہ سید کردار کے اعتبار سے ٹھیک نہیں تھا، شراب پیتا تھا، وڈیرا آدمی تھا، پتہ ہی نہیں تھا۔ اب یہ عالم دین ذرا تھوڑا سا گھبرایا ہوا تھا کہ یہ بڑا آدمی ہے، میں اسے کیسے سمجھاؤں، میں بات کروں کوئی ایسا نہ ہو کہ چل دوڑ تو مجھے آ گیا تبلیغ کرنے کے لیے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے نا بڑے پیار کے لہجے میں اس عالم دین نے اس سید اولاد رسول سے کہا، شاہ جی میں ایک بات کروں؟ کرو قبلہ۔ کہ یہ جو آپ شراب پیتے ہیں نا، میں نہیں کہہ رہا، آپ کے نانا کہتے ہیں حرام ہے، آپ کے بابا علی کہتے ہیں حرام ہے، آپ کے بابا حسین ابن علی کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، میری کیا ضرورت ہے میں آپ کو کہوں، آپ کے آباء و اجداد کہتے ہیں حرام ہے۔ میری بات تو اثر نہ کرتی، نام تو حسین کا آ گیا نا۔ اس نے یہ اثر کیا، وہ اٹھا، اس نے مٹکے توڑ دیے، شراب کی بوتلیں توڑ دی، اور کہا میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد اپنے آباء و اجداد کی مخالفت نہیں کرے گا۔ اثر ہوتا ہے، جب آپ سن کے جائیں گے امام حسین ہم سے یہ چاہتے ہیں، مولا متقیان ہم سے یہ چاہتے ہیں، آل محمد ہم سے یہ چاہتے ہیں، تو اس کا اثر ہوگا۔ آل محمد چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے، ہم تو طالب علم ہیں، ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں چاہتے، یہ سوچا کرو علی ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ عزادار مظلوم کربلا ہے اپنا۔ ہاں ایک مرتبہ میں اپنی مرضی کی مجلس کرتا ہوں، اور ذرا یہ ہمارے ہاں مشہور بھی ہے، ہمارے ذہنوں میں بھی یہ بات ہے، عقیدہ بھی ہے، باتیں بھی کرتے ہیں، روایتیں بھی ہیں، بعض روایتیں ہیں، آتے ہیں نا معصومین، اچھی مجلس ہو، معصومین کی ارواح
آتی ہوں کہ اچھی مجلس ہو تو یقیناً ذکر سننے آ جائیں. اگر حسین ابن علی کی مجلس ہو اور ارواح معصومین آئے ہوئے ہوں, وہاں کیسا بیان ہونا چاہیے, وہاں ہمیں کیسے بیٹھنا چاہیے, کتنی توجہ. ہمیں معلوم نہیں ہے وہ کہاں ہوں, کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو کوشش کرتے ہیں نا فرنٹ پہ بیٹھے. میرے ذہن میں واقعہ ہے, ہم کوشش کرتے ہیں اگلی صفوں میں بیٹھے. واقعہ ہے کربلا کے بعد مدینے میں ایک شخص آیا امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس. مولا میرے بیٹے کی شادی ہے, تشریف لے ہیں. فرمایا میں نے کربلا کے بعد ایسی محفلوں میں جانا چھوڑ دیا, شادی میں نہیں آ سکتا. اس نے بڑا اصرار کیا تو میرے مولا نے کہا کہ تو زیادہ اصرار کرتا ہے نا تو ایک شرط پہ آؤں گا. شرط یہ ہے کہ تو میرے بابا کی مجلس برپا کر. کتنی حسرت ہے, حسرت ہے. بیٹے کی شادی پر میرے بابا کی مجلس برپا کر. اس نے کہا مولا مجھے منظور ہے, میں کروں. میں نے پڑھا, وہ گئے مجلس برپا کی, مولا گئے, اس نے ممبر کے ساتھ بٹھایا. پڑھنے والے نے پڑھا, جب مصائب بیان ہوئے لوگوں نے گریہ کیا, روئے. جب مجلس ختم ہوئی نا تو بانی مولا کو تلاش کر رہا تھا, مولا کہاں ہے, کہاں بٹھائے, کہاں نہیں ہے. دیکھا بالکل آخری صف میں تشریف فرما ہے. وہ آیا بیچارہ, مولا آپ وہاں تھے, یہاں کیوں آئے؟ فرمایا تجھے نظر نہیں آ رہا نا, میں دیکھ رہا ہوں, میں یہاں اکیلا نہیں آیا, کربلا سے حسین بھی آئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ مخدرات بھی آئے ہوئے ہیں. یہ ہے, اگر ایسی مجلس برپا ہو, آ سکتی ہے نا, آئیں. مجلس بھی ایسی ہونی چاہیے نا. ہم دنیا کا بندے چھوٹے چھوٹے, ہمارے بھی اپنے معیار ہیں. ہمارے معیار کی مجلس نہ ہو, ہم نہیں جاتے. تو کیا خیال ہے پیغمبر کے مجلس معیار کی مجلس نہ ہو تو وہ تشریف لائیں گے؟ ایسی مجلس برپا کرو جس سے جناب سیدہ راضی ہو. اور میں یہ مجلس ایک تاریخ رکھتی ہے, بڑی لمبی تاریخ ہے. میں نے پچھلے دنوں پڑھا, اس مجلس کی تاریخ یہ ہے, پہلی مجلس حسین ابن علی کی پہلی مجلس, باقاعدہ مجلس شام میں سید سجاد نے پڑھی تھی. پہلی مجلس جب رہائی کا اعلان ہوا, جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے کہا بیٹا میں ابھی جی بھر کے اپنے بھائی کو روئی نہیں, یزید سے کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک پہلے حسین کی مجلس برپا نہ کر لوں. یہ تاریخ ہے مجلس. ایک مکان خالی کروایا گیا, میں جی بھر کے اپنے بھائی کو رونا چاہتی ہوں. وہاں میری آقا زادی نے بھی مجلس پڑھی, بیویوں نے بیٹھ کے مجلس سنی. شام کی عورتیں بھی آئیں, انہوں نے بھی سنا کربلا میں ہوا کیا تھا. وہ تو یہ سنتے رہتے نا, باغی مارا گیا نا, اب جب پتہ چلا ہے تو روتے ہوئے آئے. پہلی مجلس وہاں برپا ہوئی. دوسری مجلس بعض روایتوں کے مطابق کربلا میں ہوئی. جب لٹا ہوا قافلہ واپس آیا, جب کربلا آئے ہیں نا, تو جو جتنی بیویاں تھیں اپنے اپنے وارث, اپنے اپنے عزیز کی قبروں پہ جا کے نا, ساری بیویاں اپنے اپنے قصے سنا رہی ہیں. تم چلے گئے, تمہارے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوا. کہیں جناب اکبر کی قبر پر, کہیں جناب قاسم کی لاشے پر, کہیں حضرت عباس کی قبر پر بیٹھی ہیں بیویاں نا, اپنے اپنے واقعات سنا رہی ہیں. وہاں میں نے دیکھا جناب رباب نے ایک الگ مجلس پڑھی ہے. 3 دن تک بعض روایتوں کے مطابق قافلہ رکا. تیسرے دن امام سجاد نے کہا چلو چلو بیویوں مدینے چلتے ہیں. میں نے نہیں پڑھا کسی بیوی نے انکار کیا ہو, ساری تیار ہو گئی. ایک ام رباب کہتی ہے بیٹا سجاد میرا مدینے میں کون رہے ہے, میں نے مدینے میں جا کے کیا کرنا ہے, میرا سردار یہاں دفن ہو گیا. میرے سیدوں سے 2 رشتے تھے, ایک شام دفن ہو گئی ہے, ایک اصغر یاد دفن ہو گیا. میں نے جا کے کیا کرنا ہے, مجھے اجازت دے دے, میں یہی اپنے سردار کی قبر پہ رہ جاؤں. مسائب کا مجلس پڑھنا شروع کی نا بیوی نے.
ایک مرتبہ سید سجاد نے امام ہونے کے ناطے حکم دیا، چلنا ہے، مدینے جانا ہے۔ جب اٹھنے لگی ہے نا، پھر مرثیہ پڑھا بی بی نے، مولا حسین کی قبر کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں میرے سرتاج گواہ رہنا، میں نے تیری قبر دھوپ پہ دیکھی ہے، ساری زندگی سائے میں نہیں۔ تم پیاسا اس دنیا سے اٹھے رہے، میں ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں۔ یہ مجلس لفا ہے، یہ دوسری مجلس ہے تاریخ میں جو کربلا میں ہوئی ہے۔ تیسری مجلس مدینہ میں منعقد کی گئی، جب لٹا ہوا قافلہ واپس مدینے آ گیا ہے نا، پھر وہاں بھی روز مجلسیں ہوتی تھی، لیکن پہلی مجلس جب باقی قافلہ مدینے کے باہر آیا نا، پہلا مرثیہ پڑھا علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم نے، مدینہ دیکھ کے نا پہلا جملہ کہا، یا مدینہ جدنا لا تقبلینا، او ہمارے نانا کے شہر اب ہمیں قبول نہ کر، اب تجھ میں رہنے کے قابل نہیں رہ گئے، با برادر رفت بودم بے برادر آمدم، اور جب گئی تھی نا تو بھائیوں کی قطار ساتھ تھی، اب پلٹ کے آئی ہوں خاک کربلا سر میں۔ یہ مصائف اور مجلس برپا کی جا رہی۔ جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جب مدینے میں آئی ہے نا، سیدھی نانا کی قبر پہ گئی، مجلس پڑھی وہاں، نانا اگر یہ نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا نا، زینب تجھے دکھاتی امت نے اجر رسالت۔ مجلس برپا کر گئی، اور پھر میں نے پڑھا ان روایتوں میں، اپنے نانا کی قبر سے فارغ ہونے کے بعد گھر نہیں گئی ہے، سیدھی ماں کی قبر پہ گئی۔ اور یہ فطرت ہے عزادارو، یہ عادت ہے عزادارو، بیٹی جتنی دکھی ہوگا اپنے دکھ بھائیوں کو نہیں بتاتی، اپنے دکھ اپنے بابا کو نہیں بتاتی، اپنے دکھ کسی مرد کو نہیں بتاتی۔ ماں سامنے آ جائے نا، اس بی بی کے سارے دکھ سامنے آ جاتے۔ ماں کی قبر پہ آئی، زینب کے سامنے ساری کربلا ایک مرتبہ پھر آ گئی، ایک ایک مصیبت بیان کرنا شروع کی۔ جملہ کہا، اماں مجھے رسیاں پہنائی گئی، اماں میری چادر لوٹی گئی، اماں مجھے بازاروں میں پھرایا گیا، اماں مجھے درباروں میں لے جایا گیا، اماں لوگ شراب پی رہے تھے، میں خطبے پڑھ رہے تھے۔ مجلس تاریخ ہے، مجلس بہت بڑی تاریخ ہے مجلس کی نا۔ ہاں حسین مولا سجاد واقعہ کربلا کے بعد 61 ہجری سے لے کے 95 ہجری تک پورے 34-35 سال سید سجاد نے مجلس سے پڑھی۔ جہاں بیٹھتے حسین ابن علی کا ذکر، جہاں کوئی موقع ملتا گریہ کرنے لگتے، ہاں پانی آتا تو رونے لگ جاتے، کھانا آتا تو رونے لگ جاتے، بازار جاتے تو رونے لگ جاتے۔ کہا لوگوں نے، مولا بس کرو نا، کب تک روتے رہو گے؟ میرے مولا نے مجلس پڑھنا شروع کر دی، مجھے صبر کی تلقین کرتے ہو۔ حضرت یعقوب نبی تھے نا، علم نبوت سے جانتے بھی تھے نا، اللہ نے 12 بیٹے دیے تھے نا، ایک یوسف نظروں سے غائب ہوا تھا نا، قرآن گواہ ہے، حضرت یعقوب کو پتا تھا نا، علم نبوت سے جانتے تھے زندہ ہے، ایک نظروں سے غائب ہوا تھا، اتنا روئے تھے آنکھیں سفید ہو گئی۔ میرے سامنے تو 18 فخر یوسف میرے سامنے، اور پھر اس نے کہا مولا بس، منحال نے کہا مولا قتل ہونا آپ کی عادت ہے، شہادت تو پھر سے آیا آپ کا مولا بس کرو نا، کتنا روگے؟ تو پھر مسائل پڑھا، پھر مجلس پڑھی کہ منحال انصاف کرنا، قتل ہونا عادت ہے، کیا زینب کا ننگے سر بازار جانا؟ درد تھا، یہ بھی ہماری عادت ہے، یہ بھی ہماری عادت۔ یہ ہے مجلس کی تاریخ۔ 34 سال سید سجاد مجلس سے پڑھ رہے، ہر وقت جہاں بیٹھتے ہیں یہی ذکر ہوتا ہے، یہی بیان ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی تاریخ ہے مجلس کی۔
جہاں بیٹھو آل محمد کا ذکر کرو، جہاں بیٹھو آل محمد کا پیغام پہنچاؤ، جہاں بیٹھو کسی نہ کسی ذریعے سے گفتگو کو موڑ کے لے آؤ آل محمد کی طرف، لوگوں کو ان کی حدیثیں سناؤ، لوگوں کو ان کا پیغام سناؤ، لوگوں کو آل محمد کے درد سناؤ۔ اس میں بڑا درد ہے حسین کے ذکر میں نا، خدا شاہد ہے میں کیسے بیان کروں۔ دنیا میں تاریخ میں جو میں نے پڑھا ہے نا، اتنا غریب ہے حسین، ہر کوئی رویا ہے حسین، جس کو موقع ملا ہے نا وہی رویا ہے حسین۔ میں پرسوں بھی ایک روایت پڑھ رہا تھا، پہلے بھی بیان ہوئی ہے، پھر تازہ میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب تو اللہ آپ کو حج پہ لے جائے، میدان عرفات میں نا جبل رحمت کے اوپر حضرت آدم ہے، حضرت جبرائیل آ کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی چاہتا ہے توبہ قبول ہو جائے؟ ہاں چاہتا ہوں۔ اگر توبہ قبول کروانا چاہتے ہو نا تو یہ 5 نام ہیں، ان کے ذریعے سے دعا کرو اللہ قبول کر لے۔ نام کیا تھے؟ یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الحسان بحق الحسین۔ نام لیے نا، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل سے حضرت آدم نے کہا اے جبرائیل بھائی، یہ جو پہلے 4 نام ہیں نا، یہ جب میں نام لیتا ہوں نا محمد کا، علی کا، فاطمہ کا، حسن کا، تو میرے اندر خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ ذرا مجھے بتانا یہ حسین کون ہے؟ یہ کون ہے حسین؟ جیسے میں اس کا نام لیتا ہوں میرے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے کہا یہ آخری نبی محمد عربی کا نواسا ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا شط الفرات پہ قتل ہوگا۔ ہر کوئی روئے۔ میں نے پچھلے دنوں پڑھا ایک نبی، حضرت نبی ہے اللہ کے نبی، فرات کے کنارے بکریاں چرا رہے ہیں، بکریاں فرات کا پانی نہیں پیتی۔ اس نبی نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ اللہ سے پوچھو نا یہ بکریاں پانی کیوں نہیں پیتی فرات؟ حضرت جبرائیل نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے کہا میرے نبی سے کہو نا خود ان بکریوں سے پوچھ یہ کیوں نہیں پیتی۔ اللہ کے نبی نے بکریوں سے پوچھا کیوں نہیں پیتی ہو؟ فقالت بلسان فصیح، وہ روایت میں فصیح عربی زبان میں بکریوں نے بول کے کہا ہا ہنا قتل حسین سبط محمد، اسی کے کنارے پر محمد کا نواسا قتل ہوگا، لا نشرب من هذه المشرع، ہم اس فرات سے پانی نہیں پیتے۔ ہر کوئی روئے، پیغمبر کا نواسا اتنا غریب ہے، ہر کوئی روئے، نبی روئے ہیں، وسیع روئے ہیں، علی جیسا بہادر مولا متقیان جب کوفہ سے صفین جا رہے تھے نا جنگ صفین کے لیے، اسی کربلا سے گزرے، لکھا علماء نے، مورخین نے لکھا جب کربلا سے گزر رہے تھے نا حسین ابن علی کے بابا کربلا میں گزرے نا، وہاں کہتے ہیں لوگوں رک جاؤ، ہاں ہونا محت لحالنا، یہاں ہمارے سامان اتریں گے، یہاں خیمے لگیں گے، یہاں ہمارا خون بہایا جائے گا، یہاں میرا اکبر، یہاں میرا عباس، یہاں میرا حسین۔ ایک ان کو بیان کیا، ہر کوئی رویا، تم بھی رویا کرو حسین کو۔ حسین ابن علی پر رونا خدا شاہد ہے، کسی ذاکر کسی واعظ کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین ابن علی اتنا غریب ہے، اس کے رونے کے لیے صرف یہ تصور کر لینا وہ محمد کا نواسا پیاس ہمارا ہے۔ ہمارے بہت بڑے بزرگان دین گزرے، علامہ سید محمد باقر ہندی رحمت اللہ علیہ، علماء بیان کرتے ہیں، ہمارے ہم سے پہلے وہ وفات ہو گئے، علماء بیان کرتے ہیں ان کے حالات زندگی میں جب وہ نماز سے فارغ ہوتے تھے نا، اللہ آپ کو اور ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق دے، جب نماز سے وہ فارغ ہوتے تھے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تسبیح پڑھنے کے بعد اپنا رخ قبلہ سے پھیرتے تھے کربلا کی طرف، ایک اپنا ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہتے تھے حسین تیرا شکریہ ہے۔ وہی مسلح پہ بیٹھ کے روتے تھے، حسین جو تو بچا کے گیا تھا نا،
میں نے وہ پڑھنے کی کوشش کی ہے، اور وہیں پر بیٹھ کر شام کے واقعہ کو یاد کر کے مصلی پہ روتے تھے۔ کیسی عظیم مجلس ہوگی نا، رویا کرو تم بھی۔ موقع مہیا ہوتا ہے نا، نہیں پڑھنے والا تو کیا ہوا، بیٹھو رو، پھر حسین کے مقصد کو یاد کرو۔ کتنا بڑا مقصد تھا جس پہ حسین نے اکبر بھی قربان کر دیا، کتنا بڑا مقصد تھا۔ یہ کوئی آسان ہے؟ وطن چھوڑ دینا کوئی آسان کام ہے؟ یہ چھوٹا سا دیہات ہے، پہاڑی علاقہ ہے، آپ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑ جائے، زبردستی کوئی چھڑوا دے، بہت مشکل ہوگا نا۔ جہاں حسین کی ماں کی قبر ہو، حسین کے نانا کی قبر ہو، حسین سے مدینہ چھڑوا دیا جائے، پیغمبر سے مکہ چھڑوایا نا لوگوں نے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے پیغمبر اکرام اسلام مڑ مڑ کے مکہ کی طرف دیکھے، اللہ نے فرمایا میرے حبیب ہم جانتے ہیں تیرے دل پہ کیا گزر رہی، تو جا ہم تجھے فاتح بنا کے لوٹائیں گے۔ پیغمبر مطمئن ہو کے چلے گئے، اللہ وعدہ کر رہا ہے مجھے لوٹائے گا، فاتح بنا کے لوٹائے گا۔ بس یہی فرق ہے، نانا مکہ سے مدینہ گیا، اللہ نے وعدہ کیا ہم تجھے لوٹائیں گے، حسین مدینے سے مکہ آیا، جانتا تھا میں نے واپس نہیں آنا۔ یہ عجیب ہجرت ہے، پتا ہے اس کو کہ میں نے پلٹ کے نہیں آنا۔ بس دو جملے اور آپ کی زحمت آج تمام کرتا ہوں۔ یہاں عزاداروں، دوستوں، عزیزوں، سب سے مشکل پہلا قدم تھا وطن چھوڑنا۔ جب کسی کو وطن چھوڑنا پڑ جائے نا، وہ پریشان ہوتا ہے نا۔ حسین اتنے پریشان تھے وطن چھوڑتے ہوئے، کبھی نانا کی قبر پہ جاتے، کبھی ماں کی قبر پہ جاتے، کبھی واپس نانا کی قبر پہ آتے۔ روایتوں میں کئی مرتبہ حسین گئے ہیں، نانا سے جا کے کہتے نانا نانا اب تیرے مجاور کو لوگ رہنے نہیں دیتے، نانا میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، نانا میں نے واپس نہیں آنا ہے۔ ہاں نانا سے الوداع کرنے کے بعد روایت ہے اپنی ماں کی قبر کی طرف گئے۔ جب جا رہے تھے نا، بڑے وقار اور سکینہ کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ حسین چلے، لیکن جب ماں کی قبر نظر آئی حسین نے دوڑنا شروع کیا۔ دوڑے حسین، اپنی ماں کی قبر کے پہلو میں آ کے لیٹے، ایک ہاتھ ماں کی قبر پہ رکھا، اماں مسافر کا سلام، اماں میں جا رہا ہوں، علیک السلام یا غریب الام، اے ماں کے غریب حسین، حسین تجھ پر تیری ماں کا بھی سلام۔ اماں میں جا رہا ہوں، واپس آئے نا۔ میں نے روایتوں میں پڑھا پورے مدینے میں صرف 3 ہستیاں ہیں جنہوں نے حسین کو روکنے کی کوشش کی۔ بڑا مدینہ تھا، کسی نے نہیں روکا، حسین نہ جاؤ، ہم ہیں نا، کوئی آئے تو صحیح، آپ پر حملہ تو کرے نا، ہم دفاع کریں گے۔ پورے مدینے میں کسی نے حسین کو نہیں روکا۔ رات کو بھی کوئی نکلنے کا موقع ہوتا ہے، حسین نہ جاؤ مدینہ چھوڑ کے، کسی نے نہیں روکا۔ صرف 3 ہستیاں جو میں نے روایت میں پڑھی۔ پہلی ہستی محمد حنفیہ آئے، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ نہ جاؤ نا، کہا میں جا رہا ہوں، میں کوفہ جا رہا ہوں۔ بھائی کوفے والوں نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ، یہاں بھی روایت ہے، مکہ کے بھی روایت ہے، نہ جاؤ۔ ایک حضرت محمد حنفیہ نے روکا۔ دوسری جناب ام البنین آئی، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ مسافرت پہ، کوفے جا رہے ہو؟ جب اصرار پڑا نا میں نے جانا ہے، روایت میں ہے ام البنین نے کہا پھر اکیلے نہ جاؤ، میرے 4 جوان ساتھ لے جا، میرا عباس بھی لے جا، میرا عثمان بھی لے جا، میرا جعفر بھی لے جا، میرا عبداللہ بھی لے جا۔ اور روایت کی لفظیں حضرت ام البنین نے کہا عباس میں حسین تیرے حوالے کر رہی ہوں، حسین کا خیال رکھنا۔ تیسری ہستی جو روکنے کے لیے آئی ہے نا، اس کا نام ام سلمہ ہے۔ ماں تھی نا، بوڑھی ہو گئی تھی، ضعیفہ تھی، عصا کا سہارا لے کے آئی۔ حسین بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اماں سفر پہ جا رہا ہوں، میں کرب و بلا جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ بوڑھی ماں نے کہا بیٹا جا رہے ہو نا، میں جب سے اس گھر میں آئی ہوں نا، جب کبھی اس گھر پہ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، جنات کی عورتوں کے لوہے میں سنا کرتی ہوں۔ 3 راتیں ہو گئی ہیں، رات کو جنات کی عورتیں لوہے کرتی
ایک اور مٹی تھوڑی سی اٹھائی، اماں یہ اس مٹی میں ملا لے، جب تک یہ مٹی رہے نا سمجھنا حسین زندہ ہے، اگر یہ خون میں بدل جائے سمجھنا حسین قتل کر دیا گیا۔ چلنا چاہتے ہیں حسین عزادار، بس یہ جملہ اور آپ کی رحمت تمام بیویاں تیار ہو گئی، نکلنا چاہتی ہیں۔ ایک مرتبہ میرے مولا اپنے گھر سے باہر گلی میں کرسی لگا کے بیٹھتے ہیں، حضرت ابو الفضل العباس سارے محلے میں اعلان کرتے ہیں، خبردار کوئی باہر نہ نکلے، خبردار کوئی چھت پہ نہ آئے، آج بیویاں باہر نکل رہی ہیں، خبردار کوئی باہر نہ آئے۔ لوگوں کو روکا گیا، حسین کرسی پہ بیٹھے، ایک ایک بیوی نے نکلنا شروع کیا، جیسے بیوی نکلتی مولا اس کے وارث کو بلاتے، جا اس بیوی کو سوار کر۔ روایت میں ہے ام فروہ نکلی، کون ہے؟ ام فروہ ہے۔ قاسم جاؤ اپنی ماں کو سوار کرو، ام لیلا آئی، اکبر جاؤ اپنی ماں کو سوار کرو، جناب لبابہ آئی، عباس جاؤ اپنی زوجہ کو سوار کرو۔ لکھا مورخین نے ایک مرتبہ اعلان ہوا، شریکت الحسین عقیلۃ القریش زینب کبریٰ آ رہی ہے۔ اب حسین نے ایک کو آواز نہیں دی، سارے بنی ہاشم سے کہا اکبر تم بھی جاؤ، عباس تم بھی جاؤ، قاسم تم بھی جاؤ، زینب کو سوار کرو۔ سارے جوان اکٹھے ہوئے، زینب کبریٰ نے کہا سارے پیچھے ہٹ جاؤ، آج پہلی منزل ہے، آج وہ سوار کرے جو 11 محرم کو کربلا میں سوار کرے گا۔ سارے پیچھے ہٹے، سجاد آگے بڑھے، آؤ پتری اماں آج میں سوار کرتا ہوں 11 محرم کو بھی میں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔